उस सब में जितने लोग इन्वॉल्व थे, जो चालान हो गए, जो अभी जेल में है, या जो पोस्ट अरेस्ट बेल पे आ गए, या इसके अलावा येट टू बी अरेस्टेड थे, या ऐसे लोग जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए, या अभी वो वाली बात जो आप कर रहे हैं कि इस मुल्क से जा चुके हैं, उन सब के ऊपर काम हो रहा है और रेड वारंट का प्रोसेस है। FIA के साथ मिलके तमाम ऐसे लोग जिनके बारे में हमें खदशा है कि ये बाहर जा चुके हैं, उनका हम लोगों ने कवायफ जमा किए। उसके बाद हम लोगों ने उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मंगवाई है, जिनका हमें कंफर्म हुआ है कि वो भी अब्रॉड हैं या क्राइम कमिट करने के बाद बाहर चले गए हैं, ताकि वो बाहर पकड़े नहीं जाते और हम उनको वहां यहाँ पे लेके आ नहीं जाते। लेकिन इस चीज का ये भी हमें तासुर नहीं लेना चाहिए कि जी हम लोग इन रिसोर्सेज के साथ या इस मैन पावर के साथ हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। हम जरूर इसके साथ परफॉर्म करेंगे कि इसमें जो 3 लोग पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हुए हैं वो, और जो चौथा विच येट हैज टू बी अरेस्टेड है, इकराम जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगली चीज जो आपने इसमें पॉलिटिकल प्रेशर की बात की, हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। केस अब पसे पुश्त चला गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि एट द अर्लीस्ट हमें इसमें पॉजिटिव रिजल्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की कोशिशों के बाद पंजाब भर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल पहले से बेहतर हुई है। वहीं पे हाफिजाबाद में भी जराइम की शरह जो है वो पिछले 6 माह में पिछले 3 सालों के निस्बत 27% से भी नीचे आई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर साहब। इनसे बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग क्राइम को 2 या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्राइम अगेंस्ट पर्सन है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन को अगर हम लोग फर्दर कैटेगराइज करें तो उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस आ जाती है, और दूसरा हमारा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। एप्पल्स टू एप्पल्स का कंपैरिजन होता है तो इसमें जो हमारे पहले 6 माह हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पिछला साल था 2024, उसमें 2025 में जो पुलिस की एफर्ट्स हैं, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितने भी पुलिस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब ने दिन रात मेहनत की है। और आप जैसे कि ख़ुद कह रहे हैं कि क्राइम में एक विजिबल रिडक्शन आई है, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो मोमेंटम सेट हुआ है इसको इंशाल्लाह हम जो हमारा सेकंड हाफ है इस साल का, उसमें भी हम इसको कंटिन्यू करें और हम कोशिश करें कि उसमें भी मज़ीद हम लोग बेहतरी लेके आ सकें। अच्छा, ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट ऐसे पूअर पर्सन जिनके ऊपर जुल्म और ज्यादती होती थी, और वो पुलिस के पास जाने से डरते थे कि वो कहते थे कि हमारे साथ पहले ज्यादती हो गई है और पुलिस के पास जाएंगे तो हमें जो है वो ना सिर्फ वहाँ पे एक खौफ होता था थानों में, वो भी हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है वो कम हुआ है, बल्कि ना होने के बराबर है। आप चौकी जात थानों में और शहरों में जाके खुली कचहरियां लगा रहे हैं, और उससे भी क्या समझते हैं कि फर्क पड़ा है? देखें, आपका ओपन डोर पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, और वो ना सिर्फ आपके पुलिस स्टेशन के लेवल पे होनी चाहिए, वो आपका जो SDPO का टियर है वहाँ पे होनी चाहिए। DPO को अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए टू द जनरल पब्लिक। एक तो ये चीज़ है। उसमें सेकंड जो आप बात कह रहे हैं कि आपके जो विज़िट्स हैं, भले वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के विज़िट्स हैं या आपके SDPOs के हैं, आपके पुलिस स्टेशंस के अंदर आपकी जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर पुलिस पोस्ट्स बनी हुई हैं, वो आपको जब आप विज़िट करते हैं तो आपको उस थाने का, उस चौकी का आपको एक पल्स देते हैं कि यहाँ पे आपको जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो किस किस्म के हैं, आपने जो लोग आपके पास आए हैं उनके जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स हैं वो किस तरह की हैं, आप लोगों ने उनको एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। तो इस सारी की सारी चीज़ें जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके ये बेहतर अंदाज से आपके नोटिस में आएंगी, और इफ़ेक्टिवली आप उन चैलेंजेस को आप हेड ऑन ले सकेंगे। और जब आप उनको हेड ऑन लेंगे तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसमें आपको एक विजिबल इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, जो कि हमारे इस केस में पहले 6 माह में हमें नज़र आई है। जी, अच्छा, ये अक्सर देखने में आया है कि मुल्ज़मान जो हैं वो मुखालफिन को कत्ल करवाते हैं, कत्ल करवाने के बाद जो है वो या उनके ऊपर कोई भी हमला करवाते हैं या उनके साथ कोई वारदात करवाते हैं, उसके बाद बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? कोई हाफिजाबाद समेत पूरे पंजाब में अभी जो है कैंपेन भी शुरू हुई है, बैरून मुल्क से जो है वो जो भागे हुए मुल्ज़मान है या इसमें शामिल लोग हैं जो बाहर बैठ के ऐसी वारदात करवाते हैं, उनके खिलाफ किस हद तक कामयाबी हमें हासिल हो रही है पंजाब पुलिस को, और ये मुल्ज़मान कब तक जो है वो कटहरे में आएंगे और इसका कितना पीरियड होता है?
پہلی بات تو اس میں انفارچونیٹلی کچھ جو ہمارا رورل بیک گراؤنڈ کے یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ پرسنل انمیٹیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں اس میں ایک آپ سمجھیں کہ ایک انکریز ہونے والا ایک ٹرینڈ تھا جو کہ بہت انفارچونیٹ تھا. اب اس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے ٹیکل کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں نے پراپر جتنی بھی اب اس ڈسٹرکٹ کے اندر پرسنل انمیٹیز کے کیسز ہیں ہم نے ان کا ایک ڈیٹا بینک ان کا ایک ہم لوگوں نے مینٹین کیا ہے. اس سب میں جتنے لوگ انوالو تھے جو چالان ہو گئے جو ابھی جیل میں ہیں یا جو پوسٹ اریسٹ بیل پہ آ گئے یا اس کے علاوہ یٹ ٹو بی اریسٹڈ تھے یا ایسے لوگ جو کہ پروکلیمڈ افینڈر ہو گئے یا ابھی وہ والی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ اس ملک سے جا چکے ہیں ان سب کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ریڈ وارنٹ کا پروسیس ہے وہ چونکہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہمیں سرٹن ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کی کمپلیشن کے لیے تو وہ ہم سٹارٹنگ فرام دس آفس اس کے بعد سے ہمارا سی پی او ہے اس کے علاوہ ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ پروسیس ہونے کے بعد ہمارا اسلام آباد میں چلا جاتا ہے. تو کوئی بھی سٹیج ہماری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم ان تمام کیسز کا فالو اپ نہیں کر رہے. جو ہمارے جتنے لوگ تھے ہمارے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہم نے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم لوگوں نے ایک یہ پریکٹس کی ہے کہ ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے تمام ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں خدشہ ہے کہ یہ باہر جا چکے ہیں ان کا ہم لوگوں نے قوائف جمع کیے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کی ٹریول ہسٹری منگوائی ہے جن کا ہمیں کنفرم ہوا ہے کہ وہ بھی ابراڈ ہیں یا کرائم کمٹ کرنے کے بعد باہر چلے گئے ہیں یا انہوں نے باہر بیٹھ کے کرائم کمٹ کروایا ہے. ان تمام کے اگینسٹ ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ ریڈ وارنٹ کا پروسیس ہم لوگوں نے انیشیٹ کر دیا ہے اور اس ٹائم تک ہمارا فالو اپ رہے گا جب تک کہ وہ باہر پکڑے نہیں جاتے اور ہم ان کو وہاں یہاں پہ لے کے آ نہیں جاتے. یہ پرسنل انمیٹیز کے حوالے سے بھی اور ایسے جو ہمارے پاس اکا دکا ایسے انڈیویجول کیسز ہیں جو کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں انوالو ہیں اور وہ کمٹ کرنے کے بعد باہر جا چکے ہیں ان سب کے اگینسٹ ہم لوگ ڈیڈیکیٹڈلی ایفرٹس کر رہے ہیں اور اگلے کچھ عرصے کے اندر وہ ہماری ایفرٹس انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئیں گی. اچھا سر 93 میں یہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ جو ہے وہ قیام اس کا سامنے آیا اور 93 کے بعد حافظ آباد پولیس کو ہمیشہ سے نفری کی کمی کا سامنا رہا ہے. بڑے محدود وسائل اور بڑی محدود نفری کے باوجود حافظ آباد پولیس جو ہے وہ آپ کے زیر سرپرستی یہاں پہ بڑے اچھے رزلٹ دے رہی ہے. اور یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ حافظ آباد پولیس کی بنسبت منڈی باؤدین یا دیگر اضلاع جو حافظ آباد کے ساتھ جن کا قیام ہوا تھا ضلع بنے تھے ان میں بھی حافظ آباد میں بھی جو ہے نفری کی کمی کو دور ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو مین پاور ہے آپ کی جو لاجسٹکس ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس ڈسٹرکٹ کے علاوہ بہت سارے اور ڈسٹرکٹس بھی اس کو فیس کر رہے ہیں یا اگر آپ ایون ڈیولپڈ نیشنز کو پڑھیں ان کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. لیکن اس چیز کا یہ بھی ہمیں تاثر نہیں لینا چاہیے کہ جی ہم لوگ ان ریسورسز کے ساتھ یا اس مین پاور کے ساتھ ہم لوگ پرفارم نہیں کریں گے. ہم ضرور اس کے ساتھ پرفارم کریں گے. ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. جو دوسرا آپ کے سوال کا ایک اسپیکٹ تھا کہ جی بڑھنی چاہیے تو مین پاور تو ڈیفینیٹلی انکریز ہونی چاہیے اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے. جتنی مین پاور انکریز ہوگی اتنا افیکٹولی لا اینڈ آرڈر کی جتنی سچویشنز ایوالو ہوتی ہیں ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. کرائم فائٹنگ کی جا سکتی ہیں. یہ بہت ساری آپ کی ایسی چیزیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو کرائم کے حوالے سے فنکشنل اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ان کے لیے یہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہوں گے. تو نفری کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے بٹ ہم نے اس ریکوائرمنٹ کو اس چیلنج کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے اس موجودہ نفری کے ساتھ ہم نے کرائم فائٹنگ بھی کرنی ہے. ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو بھی دیکھنا ہے اور ہم نے پازیٹیو ریزلٹس اچیو کرنے ہیں. اچھا سر لاسٹ میں یہ میرا سوال ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی آج کل بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. ثانیہ مانگٹ مچا اس میں 3 ملزمان جو ہے وہ پولیس مقابلوں میں مبینہ طور پر مارے جا چکے ہیں. ایک مرکزی ملزم جو بلکہ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ مرکزی چاروں ہی تھے جو پولیس سورس مجھے بتاتی ہے. اس میں اکرام مانگٹ جو ہے وہ بھی پولیس کی ابھی تک گرفت سے آزاد ہے. اس کے بارے میں پولیس نے ابھی تک کیا ایفرٹس کیے ہیں؟ اور یہ بھی ایک الزام ہے کہ اکرام مانگٹ کو جو ہے وہ سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اور جو کہ نہ صرف حافظ آباد کی جو ایم این اے محترمہ سیراب سلطان صاحبہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں ڈینائی کیا بلکہ تمام لیڈران بھی کر رہے ہیں اور پولیس بھی ڈینائی کر رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں میں جتنی بھی میری میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، پہلے تو میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کو جتنا ہم کنڈیم کریں اتنا کم ہے، ایک چیز۔ دوسرا، ایک میرے سے پہلے بھی بعض اوقات یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جی جو ایکیوزڈ اسٹل ابھی آن دا رن ہے وہ مرکزی ملزم ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اس میں جو 3 لوگ پولیس انکاؤنٹرز میں ایلیمینیٹ ہوئے ہیں وہ، اور جو چوتھا وچ یٹ ہیز ٹو بی اریسٹڈ ہے، اکرام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ چاروں ہی اس انسیڈنٹ کے مرکزی ملزم ہیں۔ اس میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں آپ کو یہ ڈیفائن کر کے دے دوں کہ جی کس بندے کا کیا کردار تھا، میں نے پہلے بھی یہ چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کے چاروں ایکیوزڈ موقع پہ موجود ہیں، جب آپ کے چاروں ایکیوزڈ ود کامن انٹینشن ایک کام کر رہے ہیں، تو میرے لیے یہ مشکل چیز ہے کہ میں کہوں کہ جی فلاں بندہ مرکزی ملزم ہے اور فلاں بندے کا رول اس میں کم ہے، ایک چیز۔ اگلی چیز جو آپ نے اس میں پولیٹیکل پریشر کی بات کی، میں بالکل اسٹرانگلی اس کو نگیٹ کر رہا ہوں۔ اس میں قطعی طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پولیس کے اوپر کسی بھی قسم کا۔ آپ پولیٹیکل پریشر کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پولیس کے اوپر اس کے علاوہ بھی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ جی پولیس یا CCD ایز دا کیس میں بھی ہم اس کو اریسٹ نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس جتنے ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں، بھلے وہ ہمارا ہیومن انٹیلیجنس ہے، بھلے وہ ہمارے ٹیکنیکل انالیسز ہیں، ہم ان کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کیس اب پس پشت چلا گیا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایٹ دی ارلیسٹ ہمیں اس میں پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ ملیں اس میں۔ بہت شکریہ ڈی عاطف نذیر صاحب سے بڑی کھل ڈل کے بات ہوئی ہے۔ ڈی صاحب نے بڑا کیٹیگوری کے طور پر بتایا ہے کہ جو ہینیس کرائم میں ملزمان بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، نہ صرف ان کو واپس لایا جائے گا بلکہ قانون کے کٹہرے میں بھی ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور حافظ آباد میں چند ہفتے جو پیش آنے والا جو بڑا ایک سانحہ تھا، سانحہ مانگٹ اونچا، اس میں بھی ڈی صاحب نے کلیئر بتا دیا ہے کہ نہ تو پولیس کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے، نہ پولیس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہے، بلکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے ہیومن ریسورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جلدی جو ہے وہ ملزم وہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔